سارے جہاں پہ برسے گی اب رحمت خدا، مقبول ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین یہ سلسلہ ہے روحانیت کا، یعنی اب جب افطار میں کم ٹائم رہ جاتا ہے، کم وقت رہ جاتا ہے، تو اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ ہم بات کریں دعا کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، اسم اعظم کے حوالے سے ایک سما باندھیں۔ یعنی یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت اگر ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تمام جو دعائیں ہیں جو انسان دل سے مانگتا ہے، روحانیت کے ساتھ ان دعاؤں کو مانگا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس پروگرام کے اس حصے میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا بیان کرتے ہوئے، روحانیت کے حوالے سے جو گفتگو کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے، اسم اعظم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ آج 2 رمضان المبارک دوسرا دن ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں اس رمضان المبارک کو صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب نے پا لیا ہے، بڑی بات ہے سر۔ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، جن سے ہم کلام بھی سنتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ ایک اور خوش لہن نعت خواں بھی موجود ہیں۔ میں چاہوں گا اپنا تعارف کرا دیجیے گا پلیز۔ سید حسن علی قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مناجات کے لیے آپ کی طرف آئیں گے ہم بالکل۔ جی علامہ صاحب، آپ سے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کے سارے سیگمنٹ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ جی۔ اور بڑی بات ہے کہ واحد نیوز چینل ہے جس پہ لائف سحر و افطار کی نشریات ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ روزے کو یا رمضان کو اپنے اوپر بڑا بھاری محسوس کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ گناہوں کی کثرت ہے، اور اللہ کی رحمت سے، اس کے قرب سے دور ہونا ہے، جبکہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو شفا پا جاؤ گے، روزہ رکھو شفا پا جاؤ گے، سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیبوں کے بھی طبیب ہیں، اور یقیناً جن کی ہر بات میں حکمت اور دانائی ہے، کہ اور کئی انوار و تجلیات، حکمت اور دانائی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک میں موجود ہیں۔ تو حضور کا یہ ارشاد ہر مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں روزہ رکھو شفا پا جاؤ۔ ایک نوبل انعام یافتہ شنیری اوشومی، یہ ایک نوبل انعام یافتہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو نوبل انعام کیوں ملا؟ یہ کہنے لگے جی میں نے جو ہے وہ کینسر کی دوا کھوج لی ہے، کینسر کی دوا کھوج لی ہے۔ تو کہنے لگے وہ کیسے؟ تو یہ کہتے ہیں جی میں نے ریسرچ کیا ہے کہ جو شخص 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے، 8 سے 10 گھنٹے تک بھوکا رہے، تو اس کے جسم کے اندر، معدے کے اندر جو فاضل چربی، فاضل لوتھڑے بن جاتے، وہ معدہ جو ہے بھوک کی وجہ سے ان کو نگل لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے ریسرچ کی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے نوبل انعام یہ ملا کہ میں نے کینسر کی دوا کھوج لی۔ کینسر کی دوا کیا کھوجی؟ کہتے ہیں کہ میری ریسرچ ہے کہ 8 سے 10 گھنٹے اگر بھوکا رہیں گے تو اس شخص کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو قربان جائیے کہ انہوں نے تحقیق کرنے کے بعد، ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے جس کو اس پر نوبل پرائز دیا گیا، جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے، کس بات پر؟ کہ اس کی ریسرچ یہ کہ بھوکا رہنے سے آدمی صحت مند ہوتا ہے اور اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تو یقین جانیے جو روزے دار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا کا جو فرمان ہے، حضور نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ روزہ رکھو شفا پا جاؤ گے، اور سائنس آج ریسرچ کر کے بتا رہی ہے کہ جو بھوکا رہے گا 8 سے 10 گھنٹے اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ رکھنے میں شفا ہے، روزہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، معدے کو آرام ملتا ہے۔ تو
میں آج آپ کی اس افطار ٹرانسمیشن سے پورے عالم اسلام کو، ہر مسلمان کو یہ پیغام دوں گا کہ روزہ رکھنے میں اپنے اوپر بوجھ یا آر محسوس نہ کریں. روزہ خوش دلی سے رکھیں. آپ بیمار نہیں ہوں گے، آپ کمزور نہیں ہوں گے. پھر روزے کی ایک خاص حکمت کیا ہے کہ روزہ رکھ کے ہمیں بھوکا رہ کر ہمیں غریبوں کا احساس ہوتا ہے، ہمیں کمزوروں کا احساس ہوتا ہے، فقراء اور مساکین کا احساس ہوتا ہے کہ آج جو خدا کی بستی میں، آج جو گوٹ اور دیہات میں، اندرون سندھ میں، اندرون پنجاب میں جو غریب لوگ ہیں، جو بھوک کی وجہ سے بیچارے بلک رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں جو خودکشی کر رہے ہیں، ایسے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے. تو یہ ہمیں ان کا احساس کرنا ہے. تو روزہ رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ پورا سال رمضان ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں کل رات احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے میرے لیے بھی، سننے والوں کے لیے بھی. فرمایا میری امت کو اللہ نے 5 خاص چیزیں عنایت فرمائی. خاص 5 بنیادی 5 جو ہے انعامات عطا کیے جو میرے سے پہلے کسی اور امت کو عطا نہیں کیے گئے. فرمایا پہلا میری امت کے لیے خاص انعام میری نسبت کی وجہ سے کہ وہ میری امت ہے. فرمایا وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی میری امت پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ کسی پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا. نمبر 1. دوسرا ارشاد فرمایا کہ روزے دار کہ بھوک کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا افطار کے وقت پورا دن بھوکا رہتے ہیں جی تو ایک بو آتی ہے، تو اللہ کے نزدیک یہ مشک سے بھی بہتر خوشبو ہے. سبحان اللہ. تیسرا ارشاد فرمایا، تیسرا انعام اپنی امت کے لیے خاص فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتا ہے، جنت تم میری امت کے لیے آراستہ ہو جا اور مزین ہو جا. جب میرے بندے مشقت سے تیرے گھر آئیں گے تو وہ راحت پائیں. تیسرا انعام یہ کہ جنت کو سجایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے. چوتھی بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی میرے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چوتھا انعام میری امت کے لیے ہے کہ ان کے لیے آسمان اور زمین کے ملائکہ پورا ماہ رمضان مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. اور 5 سبحان اللہ. آسمان اور زمین کے ملائکہ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. یہ ماہ رمضان کی برکت ہے. اور 5واں انعام قربان جائیے جو میں سمجھتا ہوں ہر گناہگار کے لیے مزدہ جاں فدا ہے، بخشش اور رحمت ہے. فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو، روزے داروں کو بخش دیتا ہے اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے. تو آپ قربان جائیے 5 انعامات خاص وہ امت کو عطا کیے جائے کس کے؟ حضور کی نسبت سے. تو روزے کو اگر ہم اللہ نہ کرے آر سمجھیں، ماہ رمضان کو سمجھیں میں کمزور ہو جاؤں گا، اب رمضان آ گیا مجھے روزہ رکھنا ہوگا، تو ہرگز ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں خوش دلی کے ساتھ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور اللہ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں میں بھی روزے فرض کیے گئے، اس لیے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو تقوی حاصل ہوتا ہے روزے سے، متقی اور پرہیزگار بنتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ پورا سال آدمی گناہوں کی بٹی میں تپتا ہے، لیکن ماہ رمضان جو آتا ہے یہ اللہ کے نور سے تمام گناہوں سے مٹا دیتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام ناظرین کو، سامعین کو ڈاکٹر صاحب یہ یقین کر لینا چاہیے کہ رمضان ہمارے لیے مزدہ جاں فدا ہے، رمضان ہمارے لیے رحمت ہے، رمضان ہمارے لیے بخشش ہے، رمضان ہمارے لیے انعام ہے. تو قربان جائیے اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تمہیں متقی اور پرہیزگار کر دوں گا، تم روزہ تو رکھو. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، روزہ رکھنے میں آڑ نہ کریں. اور روزہ رکھ کے ایسا نہیں کہ میرا وقت کیسے گزرے گا، بھائی اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک پریکٹس ہے. ایک پریکٹس کس چیز کی ہے؟ ٹریننگ چل رہی ہے. ہاں ٹریننگ چل رہی ہے. اس کو روح کی، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ آج کل لوگ بلکہ کلب جوائن کرتے ہیں ایکسرسائز کے لیے، بدن کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں، تو یہ روح کی ایکسرسائز ہے. بالکل روزہ بہت روح کی ایکسرسائز ہے اور روح کی غذا ہے. روح کی غذا اور روح کی ایک ایکسرسائز یعنی ایک مشق بھی ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے یعنی جیسے انسانی بدن کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک خوراک اور ایک انسانی بدن 2 چیزوں پر ہے، ایک عضو پر ہے اور دوسرا روح پر ہے. تو بدن کے لیے خوراک چاہیے ہوتی ہے اور روح کے لیے یہ روزہ
तरावी, सुभान नमाज कुरान, सुभान। तो ये रूह की एक्सरसाइज रमज़ान हमें कराने आया है। इसलिए देता है, बिल्कुल। हाँ, हसन अली कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त करूँगा कि कलाम पेश करें और फिर उसके बाद मैं दरख्वास्त करूँगा अल्लामा साहब से दुआ के लिए, और फिर इस दुआ के साथ ही हम इफ्तार की जाने पड़ेंगे। इनका ये कि माशाल्लाह जी कोरोना पर अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब ने बड़ा प्यारा कलाम लिखा है कि इस वक्त पूरी आलम इंसानियत, पूरा आलम इस्लाम एक कर्ब और तल्ख की कैफियत में कोरोना की वजह से, तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर फरियाद की है, मुनाजात की है और बड़े प्यारे कलाम पढ़े। तो अमीर अहले सुन्नत का कलाम पढ़ेंगे कोरोना। सुभान अल्लाह। कोरोना से हमको बचाया इलाही, कोरोना से हमको बचाया इलाही, परे हो ये हमसे बलाया इलाही, परे हो ये हमसे बलाया इलाही, कोरोना में जो मुब्तला है उन्हें तो, कोरोना में जो मुब्तला है उन्हें तो करम से अता कर शिफाया इलाही, करम से अता कर शिफाया इलाही, और रहे खौफ गर्दम बुरे खात्मे का, रहे खौफ गर्दम बुरे खात्मे का, हो ईमान पे खातिमाया इलाही, हो ईमान पे खातिमाया इलाही, और कोरोना का शाहे मदीना के सदक़े, कोरोना का शाहे मदीना के सदक़े, तो दुनिया से खातिमाया इलाही, परे हो ये हमसे बलाया इलाही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तू अतार को दे दे शौक़े मुलाकात, मौला
کورونا سے سب لوگ گھبرا لگے ہیں کورونا سے سب لوگ گھبرا الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مانگنا ترک نہ کرنا دعا مانگنے والا کبھی ہلاک نہیں روزے دار کی دعائیں مقبول ہیں روزے دار اپنے رب سے جو مانگتا ہے وہ اس کو عطا کیا کراچی میں اس کے اطراف میں افطار کا ٹائم ہے اور یہ دعا کی قبولیت کے لمحات بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي اے خالق کائنات اے رب ذو الجلال ماہ رمضان کی ہماری عبادات قبول فرما لے اے پیارے اللہ نزول قرآن کا مہینہ ہے سحر اور افطار میں دعائیں مقبول ہیں اے اللہ افطار کا وقت ہے تیرے محبوب کا فرمان اس وقت مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں کی جاتی روزے دار کے لیے سمندر میں مچھلیاں استغفار یعنی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں اے اللہ ہم گناہگار سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں سے آلود اے اللہ ہم تجھ سے رحمت اور مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں بندائے بدکار بے حد ذلیل و خوار مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے تم نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے یا خدا رحمت تیری حاوی ہے تیرے تحت فضل کرم بے سہارے جی رہا بدکار ہے اے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہم گناہگاروں سے راضی ہو جا اے پیارے اللہ ہماری خالی جولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے اے پیارے اللہ گناہگاروں پر رحمت بھری نگاہ ڈال دے اے پیارے اللہ تجھے بیت اللہ کی عظمت کا واسطہ اے پیارے اللہ ماہ رمضان کا صدقہ نزول قرآن کا واسطہ اے پیارے اللہ ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے ہماری خطاؤں کو عطاؤں میں بدل دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے ہمارے زوال کو عروج میں بدل دے اے پیارے اللہ ہماری بدبختی کو سعادت میں بدل دے ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے ہمارے امراض کو شفا میں بدل دے اے اللہ کورونا جیسی وبا سے پورے عالم اسلام کو نجات عطا فرما پاکستان کو سلامتی عطا فرما خوشحالی عطا فرما افواج پاکستان کے قدم مضبوط کر دے اے اللہ جو بیچارے درد غم مبتلا بے روزگار قرضدار اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو خزانے عطا فرما مریضوں کو شفا دے دے ہمارے بہنوں اور بیٹیوں کو نصیبت چھے کر جتنے ناظرین سامعین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما سب کے حال پر رحمت فرما اپنے محبوب کی گناہگار امت کو بخش دے اپنے محبوب کی امت پر رحمت کا نگاہ فرما اے پیارے اللہ اپنے حبیب کے غلاموں کو خوشحال کر دے اے اللہ لوگ خوشی کر رہے ہیں کم بس بے روزگار غربت میں اے اللہ اپنے محبوب کی چشمانی پر واسطہ اپنے محبوب کی گناہگار امت پر رحمت فرما ہماری دعائیں کو قبول فرما ہمیں مستجاب دعوار بنا دے رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم يا رسول الله حالنا يا حبيب الله اسمع حالنا اننا في بحر هم مغرق خذ يدي اننا اشتالنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم کہتے رہتے ہیں دعا کے بعد
आरज़ू हर बेकसूर मजबूर की सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन सारे जहां पे बरसेगी अब रहमते खुदा मकबूल होगी मांगने वालों की हर दुआ रमज़ान अल करीम